حیدر علی کچھ دیر تک افسوس بھری نگاہوں سے رمضانی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا، حالات ہی ایسے ہیں رمضانی بابا، آپ گھر کے پرانے نمخوار ہیں، آپ نے اس حویلی کا عروج دیکھا ہے، میں جانتا ہوں آپ ہم سے بہت ہمدردی رکھتے ہیں، آپ پر اگر یہ کیفیت بیت رہی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو بڑے سرکار کہ ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم حالات سے گھبرا کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں سرکار، قسم کھاتے ہیں اسی نمک کی جس کے بارے میں ابھی ابھی آپ نے کہا ہے، قسم کھاتے ہیں اس حویلی کی چھتوں کی جن کے سائے میں ہم نے پوری زندگی گزار دی ہے، نہ ہمارا دماغ خراب ہے، نہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، نہ ہی آپ کو بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، اور ہمیں ہدایت کی ہے چھوٹے سرکار نے کہ آپ سے بات کریں۔ رمضانی نے ایسے لہجے میں کہا کہ حیدر علی کو حیرت ہونے لگی۔ آپ کو پتہ ہے بابا رمضانی کہ صفدر علی کو میں نے ہی نہیں، آپ نے بھی اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا ہے اور اس پر مٹی ڈالی ہے۔ اس بات پر ہمارا اگر دماغ خراب بھی ہو جائے تو غلط نہیں ہوگا بڑے سرکار، پر کیا کریں، جو انہوں نے کہا تھا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ انہیں حیرت سے دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ چھوٹے سرکار آپ، تو وہ بولے کہ ہاں رمضانی بابا میں ہی ہوں، آپ میری بات غور سے سنیں، میں اختر علی کی چلائی ہوئی گولی سے مرا نہیں تھا، آپ لوگوں نے مجھے زندہ ہی قبر میں دفن کر دیا تھا۔ خیر کسی نہ کسی طرح میں قبر سے نکل آیا، لیکن ابھی میں باقاعدہ دنیا کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اخبارات والے نہ جانے کیا کیا لکھیں گے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ اسے غور سے سنیں۔ حیدر علی کو آپ میرے آنے کے بارے میں بتا دیں اور ان سے کہیں کہ اپنے برادر نسبتی کو بے گناہ نہ مرنے دیں، ہمیں یہ نیک کام کرنا ہے، میں مناسب وقت پر ان لوگوں سے ملوں گا، جلدی ملنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا، آپ یہ بات صبح کو بتا دیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ بڑے سرکار ہمارے ہوش و حواس بالکل ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک ہیں ہمارے ہوش و حواس، آپ یقین کر لو ہماری بات پر۔ حیدر علی کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ رمضانی بابا پورے ہوش و حواس میں نظر آ رہا تھا، لیکن وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بالکل سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ البتہ یہ احساس حیدر علی کو ضرور ہوا تھا کہ رمضانی بابا نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ اس کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، وہ اتنی مہارت کے ساتھ کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتا۔ کافی دیر تک وہ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، لیکن رمضانی بابا بات عقل میں آتی ہے کہیں؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو رمضانی بابا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو کسی زندہ شخص کو ابھی اگر قبر میں اس طرح دفن کر دیا جائے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد مر جائے گا، قبر سے باہر نکلنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بڑے سرکار ہماری عقل چھوٹی سی ہے، اب آپ بتاؤ ہم کیا کریں؟ اچھا آؤ ذرا میرے ساتھ۔ حیدر علی رمضانی کو ساتھ لے کر سامنے والے حصے میں آ گیا جہاں دوسری طرف بغلی حصے میں ملازموں کے کوارٹر تھے۔ میں ذرا دیکھتا ہوں۔ ابھی حیدر علی نے یہ الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ ایک کار حویلی کے بڑے پھاٹک سے اندر داخل ہوئی نظر آئی۔ حیدر علی تعجب بھری نظروں سے اس کار کو دیکھتا رہا۔ کار پورچ میں جا کر رک گئی تھی، لیکن اس سے غلام احمد کو نیچے اترتے دیکھ کر حیدر علی سخت حیران ہوا۔ غلام احمد فیروزہ کے والد تھے۔ حیدر علی کا دل تڑپ اٹھا۔ فیروزہ اپنے گھر چلی گئی تھی، لیکن گھر تو فردوس جہاں بھی چلی گئی تھی، کیا فیروزہ بھی موت کا شکار ہو گئی؟ لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو غلام احمد کا سیدھا یہاں آ جانا تعجب خیز تھا۔ فون پر بھی اطلاع مل سکتی تھی۔ بہرحال وہ ملازم کو وہیں چھوڑ کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا پورچ کی جانب بڑھ گیا۔ غلام احمد نے اسے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ وہیں رک گئے تھے۔ حیدر علی نے قریب پہنچ کر بے صبری سے کہا، خیریت چچا جان، خیریت، بتائیے جلدی سے مجھے۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، تمہاری پریشانی برحق ہے، ذرا آؤ گے میرے ساتھ، کچھ باتیں کرنی ہے تم سے، غلام احمد نے کہا۔ آئیے آئیے۔ پھر حیدر علی غلام احمد کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ تم یہ بتاؤ حیدر علی، کیا تمہیں صفدر علی کے بارے میں کوئی اطلاع ہے؟ حیدر علی نے چونک کر غلام احمد کی صورت دیکھی اور بولا، کیسی اطلاع چچا جان؟ اگر میں تم سے ایک احمقانہ بات کہوں کہ صفدر علی زندہ ہے تو کیا تم اس بات پر یقین کر لو گے؟ حیدر علی نے آنکھیں بند کر لی، اسے چکر سا آ گیا تھا۔ غلام احمد غور سے اس کی صورت دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے کہا، تمہیں یقیناً میری دماغی حالت پر شبہ ہوا ہوگا، لیکن بیٹے خدا کرے یہ خوشخبری ہماری تقدیر میں لکھی ہو، صفدر علی زندہ ہے۔ چچا جان آپ، خدا کی قسم وہ میرے پاس گھر آیا تھا، اس نے مجھ سے ملاقات کی تھی، اس کا کہنا تھا کہ وہ اختر علی کی گولی سے مرا نہیں ہے، اس کی موت کی غلط تصدیق کر دی گئی تھی، وہ زندہ ہے اور بمشکل تمام قبر سے باہر نکل سکا ہے۔ بیٹے میں تمہیں قسم کھا کر یہ یقین دلاتا ہوں کہ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے۔ حیدر علی کی آنکھیں بھر آئیں اور پھر اس کے رخسار پر آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا،
چچا غلام احمد، کیا واقعی میرا بھائی زندہ ہے؟ کیا واقعی ہم پر سے یہ موت کی نحوست ٹل سکتی ہے؟ رمضانی بابا نے بھی اسے دیکھا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ جیسا تم پسند کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر میرا بھائی زندہ ہے تو اختر علی کو بھی کچھ نہ ہو، اسے بچانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ فردوس جہاں تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اصل میں صفدر علی کے بارے میں ایک بات مجھے تقویت دیتی ہے کہ وہ 2 جگہ پہنچا ہے۔ چچا جان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن ہوشربا واقعات سے ہمارا سابقہ پڑ رہا ہے وہ اس دور میں، خاص طور سے اس جدید ترین زندگی میں، بڑے حیران کن ہیں۔ لیکن میری آنکھوں نے جو مناظر دیکھے ہیں آپ کو بتاؤں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ گڑھی حیدر بیگ میں بچے بچے سے جا کر پوچھ لیجئے، پوری آبادی شدید تجسس کا شکار ہے۔ گڑھی حیدر بیگ میں ان زمینوں پر جن پر میرے باپ کی بری نگاہ پڑ چکی تھی، اچانک ہی 2 دن کے اندر ناگ پھنی کے بے شمار پودے اگائے ہیں۔ ہم نے وہاں بہت سے ایسے کام کرنے کی کوشش کی تھی جن سے روحوں کو سکون ملے، لیکن ہمیں ہر جگہ فیل کر دیا گیا۔ حقیقت تو یہی ہے چچا غلام احمد کہ احمد دین اس خاندان کا واحد نوجوان تھا۔ ماں باپ، بہن، بیوی اور بچے سے جو سکون چھینا گیا وہ در حقیقت ایک غیر انسانی عمل تھا۔ چچا جان، کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، آپ بزرگ ہیں، میرے تو ذہنی قوتیں کام نہیں کر رہی۔ مجھے مشورہ دیجیے کہ میں کیا کروں۔ اگر اجازت دو تو افسر علی کو بلا لیا جائے، میں اس وقت تک یہیں قیام کروں گا جب تک ہم اس سلسلے میں کوئی ٹھوس لائحہ عمل مقرر نہ کر لیں۔ 3 ہی افراد ہیں جو کوئی کام کر سکتے ہیں، میں، تم اور افسر علی، کیونکہ افسر علی کا بھائی مشکل میں گرفتار ہوا ہے اور بہن دنیا چھوڑ چکی ہے۔ جی، آپ ضرور بلا لیجیے افسر کو، ہماری اس دکھ بھری کہانی میں بیچارہ وہ بھی تو برابر کا شریک ہے۔ میں اسے فون کیے دیتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد یہاں پہنچ جائے۔ بہت بہتر چچا جان، کاش میرا بھائی واقعی زندہ ہو، کاش ہم لوگوں کو زندگی مل سکے۔ جو نقصان ہو گیا ہے، میری نوجوان بہن اور میری بیوی جس طرح اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ زخم کبھی نہیں بھر سکتے، لیکن جو باقی بچ گئے ہیں کاش وہ زندگی پا جائیں۔ ہم تو کسی روحانی عمل سے بھی اپنی مشکل دور نہیں کر پا رہے۔ غلام احمد کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری کی ایک شکن نمودار ہوئی۔ اس کے دل میں یہ احساس ابھرا تھا کہ غاصبانہ طور پر دوسروں کے مال پر نگاہ ڈالنا کبھی کبھی اس طرح قدرت کی طرف سے فوری رد عمل کا مظہر بن جاتا ہے کہ انسان ہی نہیں، خاندان کے خاندان نشان عبرت بن جاتے ہیں۔ ایک سوال میں اور پوچھنا چاہتا تھا آپ سے چچا جان، حیدر علی بولا۔ ہاں، غلام احمد نے خود کو سنبھال کر کہا۔ کیا ابا جی کو اس بارے میں اطلاع دے دی جائے؟ میرا خیال ہے بالکل نہیں، کیونکہ وہ اپنی سوچ کے حامل ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی نئی سوچ یا نیا حکم مسلط کرنے کی کوشش کریں جو ہم لوگوں کے لیے عذاب بن جائے۔ غلام احمد کے لہجے میں ایک تنفر سا تھا جسے حیدر علی نے محسوس کیا، لیکن اس سے زیادہ تنفر خود اس کے دل میں پیدا ہو چکا تھا کیونکہ اس کا بھی گھر ختم ہو گیا تھا۔ بہرحال غلام احمد موبائل فون پر افسر علی کا نمبر ملانے لگے۔ 7ویں جمعرات تھی۔ بدرالدین گڑھی حیدر بیگ اسٹیشن پر اتر گیا۔ خوب صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھا، خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی، بال بھی سنوارے ہوئے تھے، پوری سج دھج سے بالکل اسی طرح آیا تھا جیسے کوئی اپنے محبوب سے ملنے آتا ہے۔ شام ہونے میں ابھی وقت تھا، ٹرینوں کے اوقات کی وجہ سے اسے جلدی آنا پڑتا تھا۔ مغرب تک وہ گڑھی حیدر بیگ میں گھومتا رہتا تھا۔ اس نے یہاں سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ نظام دین کا گھر، وہ زمین جو نظام دین کی تھی، زمین کے گرد لاکھوں روپے خرچ کر کے خاردار تار لگوا دیے تھے۔ یہ کام بھی چودھری سردار علی کی طرف سے ہوا تھا تاکہ جانور وغیرہ اس زمین پر غلاظت نہ کر سکیں۔ اپنی طرف سے یہ لوگ کفارہ ادا کرنے کی ہر کوشش کر رہے تھے، لیکن کوئی کام نہیں بن رہا تھا۔ بدرالدین پر عجیب بیتی تھی۔ اس رات کی کہانی صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بن گئی تھی، ورنہ ماں کی موت کے بعد زندگی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ لیکن اب صورتحال بدل گئی تھی۔ اس نے باقاعدہ گڑھی حیدر بیگ آنا شروع کر دیا تھا۔ پہلی جمعرات کو وہ آیا اور جمیلہ کی قبر پر فاتحہ خوانی کر کے وہیں بیٹھا آیات تلاوت کرتا رہا۔ کوئی عمل نہیں ہوا تھا۔ دوسری اور تیسری جمعرات کو بھی یہی ہوا، لیکن چوتھی جمعرات کو اسے اس وقت جب وہ آنکھیں بند کیے آیات پڑھ رہا تھا، اسے اپنے عقب میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ انتہائی نفیس خوشبو فضا میں پھیل گئی، اتنی نفیس خوشبو تھی کہ روح تک معطر ہو جائے۔ خوشبو کا مرکز نظر نہیں آیا تھا، لیکن بدرالدین کو ایک دم احساس ہوا کہ یہ سرسراہٹ اور خوشبو بے معنی نہیں ہے۔ اس نے اپنا عمل جاری رکھا۔ خوشبو تھوڑی دیر تک اس کے اطراف میں مرکوز رہی اور اس کے بعد یوں لگا جیسے وہ فضا میں تحلیل ہو گئی۔ بدرالدین نے اپنے کام سے کام رکھا۔ اس نے کچھ بھی منہ سے نہ کہا
اور وقت مقررہ پر اپنی جگہ سے اٹھ کر اسٹیشن پہنچ گیا، جہاں وقت کے مطابق شادپور جانے والی ٹرین اسے مل گئی۔ اب یہ بات سب کو معلوم ہو چکی تھی کہ چودھری سردار علی نے کیا کچھ کیا ہے۔ قلیوں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا تھا، لیکن یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی کہ بدرالدین ہر جمعرات کو اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر کیوں رہتا ہے اور پھر بن سنور کر کہاں جاتا ہے۔ کچھ نوجوان قلی جو بدرالدین سے بے تکلف تھے مسکرا کر کہتے تھے، یار بدرو بھائی، ہمیں بھی تو بتا دو ہماری بھابھی کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ یار اکیلے اکیلے شادی تو نہیں کر لو گے، ہم لوگوں کو تو بارات میں لے جانا ہی ہوگا، بتا دو تو ہم بھی خوش ہو لیں گے۔ لیکن بدرالدین ایسے موقع پر مسکرا کر خاموش ہو جاتا تھا۔ وہ اس بھابھی کے بارے میں کیا بتاتا جو ایک جھلک دکھلا کر ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئی تھی اور جس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بہرحال آج بھی وہ پوری طرح تیار ہو کر آیا تھا۔ اگربتیوں کے پیکٹ، پھلوں کے دونے ایک تھیلے میں رکھے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک گھڑی حیدر بیگ کے بازاروں میں گھومتا رہا، پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو قبرستان کی طرف چل پڑا۔ ساری تیاریاں کر کے آیا تھا۔ چودھری نظام الدین کے اہل خاندان کی قبروں کی تعداد 7 تھی اور ان 7 قبروں کے لیے وہ پھولوں کی کافی مقدار لاتا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر نلکا لگا ہوا تھا جس کے نیچے ٹین کے ڈبے بھی رکھے رہا کرتے تھے۔ دن کی روشنی میں گورکن کے بچے قبرستان کی مختلف قبروں پر پانی ڈال کر 2-4 روپے کما لیا کرتے تھے، لیکن مغرب کے بعد یہ بچے موجود نہیں ہوا کرتے تھے، البتہ باقی چیزیں مل جاتی تھیں۔ بدرالدین کو یوں لگتا تھا جیسے یہ ساری قبریں اس کے اہل خاندان کی ہوں اور وہ اس خاندان کا کوئی فرد ہو۔ ایک ایک قبر کو بڑے پیار سے صاف کرتا، پانی ڈالتا، پھول ڈالتا، اگربتیاں جلاتا اور اس کے بعد بیٹھ کر فاتحہ خوانی کرنے لگتا۔ آج بھی اس نے بڑی تندہی سے اپنا کام جاری رکھا۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ جب بھی وہ یہاں آ کر محبت سے یہ کام کرتا تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کچھ نامعلوم وجود جو نہ انسانی جسم رکھتے ہیں نہ کوئی اور شکل اس کے ارد گرد آ جاتے۔ پچھلی بار ایک عجیب واقعہ ہوا تھا جس سے اس کا دل اور شاد ہو گیا تھا۔ وہ چھٹی جمعرات تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ فاتحہ خوانی کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ اچانک اسے پروں کی پھڑپڑاہٹ محسوس ہوئی۔ آس پاس بے شک درخت تھے، ان درختوں پر پرندے بھی نظر آتے تھے، لیکن وہ خوبصورت چڑیا اتنی انوکھی تھی کہ چشم انسانی نے کبھی اتنا حسین پرندہ نہیں دیکھا ہوگا۔ نہ جانے کہاں سے اڑتی ہوئی آئی تھی اور بدرالدین کے شانے پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو بدرالدین کے بدن میں سرد لہریں دوڑ گئیں، ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں جاگزیں ہو گیا۔ چڑیا اس طرح اس کے کندھے پر آ بیٹھی تھی جیسے وہ بدرالدین کی پالتو ہو۔ بدرالدین نے اپنے بدن کو کوئی جنبش نہیں دی تھی، چڑیا خاموشی سے بیٹھی رہی۔ بدرالدین اسے کوئی بہت عجیب بات نہ سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں ایسا حسن ڈال دیا ہے کہ انسان کے تصور میں بھی نہ آ سکے۔ یہ حسین چڑیا بھی ہو سکتا ہے کہیں سے اس قبرستان میں آ گئی ہو۔ حیرانی اس بات پر ہوئی تھی کہ کچھ دیر بعد جب چڑیا اس کے کندھوں سے اڑی تو اس کی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا۔ کوئی 10-12 گز دور اڑنے کے بعد ہی اچانک وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ تاریکی اتنی بھی نہیں پھیلی تھی کہ بدرالدین اس چڑیا کو دیکھ نہ پاتا۔ جس سمت میں اڑی تھی ادھر کوئی درخت بھی نہ تھا، بس سیدھا سادہ راستہ تھا۔ ایک بار پھر بدرالدین کے دل پر ایک عجیب سا تاثر پیدا ہو گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کے بارے میں صرف ذہنی قیاس حماقت ہی ہوتا ہے۔ اگر تقدیر اس پر کوئی راز منکشف کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کا ساتھ دے، اسے سمجھا دے کہ وہ کیا راز ہے۔ لیکن پورا ہفتہ ہی اس کے دل پر یہ احساس رہا تھا کہ چڑیا کا آ کر اس کے کندھے پر بیٹھ جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ آج بھی اس کے دل میں یہی خواہش تھی کہ کاش وہ حسین پرندہ پھر نظر آ جائے۔ آج وہ اس سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا۔ ایک ایک قبر کو پوری محنت سے صاف کر کے اس نے نلکے سے پانی کے چھینٹے منہ پر ڈالے، کلی کی اور پھر جمیلہ کی قبر کے پاس آ بیٹھا۔ اس دوران اس نے اپنی زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ آج بھی وہ خاموشی سے بیٹھا فاتحہ خوانی کرتا رہا اور وقت گزرتا رہا۔ پھر اچانک اسے وہی سرسراہٹ محسوس ہوئی جو چوتھی جمعرات کو اس نے محسوس کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہوا کا ایک جھونکا اس کے قریب سے گزرا اور پھر اسے یوں لگا جیسے جمیلہ کی قبر پر کوئی حیولہ سا لہرایا ہو۔ اسے بھی وہ اپنا وہم سمجھتا، لیکن اس وقت اسے اپنے دماغ میں ایک آواز گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس آواز کا سماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق براہ راست ذہن سے تھا۔ بدرالدین، تم مجھے کب تک شرمندہ کیے جاؤ گے؟ کب تک میرے اوپر بوجھ لاتے جاؤ گے؟ بدرالدین کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی، لیکن اس نے دل کی زبان سے اس کا جواب دیا، اس وقت تک جمیلہ جب تک کہ زندگی کی آخری سانس بھی مکمل نہ ہو جائے۔ کیا ملے گا تمہیں؟ جو ملنا تھا وہ تو مل چکا ہے جمیلہ۔ کیا
اس کائنات میں محبتوں کی بے شمار کہانیاں بکھری پڑی ہیں، ان میں بنیاد طلب ہے۔ ہر انسان اپنے محبوب کو پا لینا چاہتا ہے۔ میں نے تو جمیلہ تمہارے تصور سے محبت کی ہے، میں نے تو ایک ہوا کے جھونکے سے پیار کیا ہے۔ جمیلہ، اس وقت مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ تمہارا وجود اس دنیا سے جا چکا ہے۔ جب تم مجھے پہلی بار ملی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا تمہارے بارے میں، بس تمہاری آنکھوں نے مجھے تمہارا شیدائی بنا دیا تھا جمیلہ۔ تم اگر مجھے مل بھی جاؤ تو یقین کرو کہ شاید میں تم سے وہ پیار نہ کر سکوں جو کسی کے مل جانے سے ہوتا ہے۔ تمہارا تصور میرے لیے زندگی بن چکا ہے۔ بات یہ ہے جمیلہ کہ اس کائنات میں میرے لیے ایک محبت تھی، اور وہ تھی میری ماں۔ کیا تم مجھے اس بات پر یقین کرو گی کہ ریلوے اسٹیشن کی بینچ پر لیٹ کر میرا بہترین مشغلہ اپنی ماں کے تصور کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا تھا، اور آج بھی وہ مشغلہ جاری ہے۔ میں نے درجنوں بار اپنی ماں کی انگلیوں کے لمس کو اپنے بالوں میں محسوس کیا ہے۔ مجھے آج بھی ماں کی ممتا سے محرومی نہیں ہے۔ جمیلہ، شاید ایک میرے جیسے انسان کی زندگی میں کچھ ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلا تصور ماں، اگر کچھ اور خاندان کے لوگ بھی ہوتے تو شاید ان سے بھی میرا کوئی لگاؤ ہوتا، لیکن چونکہ کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے ماں اور صرف ماں رہ گئی تھی۔ اور جمیلہ، اب تم بھی شریک ہو اور میرا وجود مکمل ہو گیا ہے۔ ماں کی ممتا اور محبوبہ کا پیار جو بے شک میرے دل میں ہے، میرا سرمایہ ہے۔ تم جنت میں رہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ چاہوں گا کہ تم تک پہنچ جاؤں۔ بس جمیلہ، میں یہاں آتا ہوں، اپنا چھوٹا سا فرض ادا کرتا ہوں، اور مجھے وہ روحانی سکون مل جاتا ہے جس کی مجھے طلب ہے۔ اس سے زیادہ بھلا میں کیا چاہوں گا تم سے؟ بدرالدین، کاش اس کے جواب میں تمہیں میں بھی کچھ دے سکتی۔ مجھے تم سے جو چاہیے تھا جمیلہ وہ مجھے مل گیا ہے، میں خوش ہوں، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ مگر میں خوش نہیں ہوں بدرالدین، جمیلہ کی اداس آواز ابھری۔ کیوں؟ میں نے بھی تم سے کچھ مانگا تھا نا، اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے، کچھ دے نہیں سکتے؟ کیا مانگا ہے تم نے مجھ سے جمیلہ؟ میں نے تم سے کہا تھا بدرالدین کہ تم ایک پڑھے لکھے نوجوان ہو، قلی کے روپ میں مجھے اچھے نہیں لگتے، میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ کرو۔ میں بھی تم سے ایک سوال کروں جمیلہ؟ ہاں پوچھو۔ میں اگر کروں تو کس کے لیے کروں؟ کوئی ہے میرا اس دنیا میں؟ میرے لیے بدرالدین، تم جانتے ہو میں صرف ایک روح ہوں، لیکن روح کے اندر بھی خوشیوں کی طلب کا احساس ہوتا ہے، میرے اندر پیار بھی ہے۔ میں تمہارے یہاں اس طرح آنے سے بہت متاثر ہوتی ہوں۔ تم نے جس طرح ایک خاندان کو اپنا لیا ہے، بے شک وہ خاندان زندہ نہیں ہے، لیکن ہماری روحیں تمہاری شکر گزار ہیں۔ میرے ماں باپ، میرا بھائی، میری بھابھی، میرا بھتیجا، ہم سب تمہارے ممنون ہیں اور تمہارا احساس کرتے ہیں، بلکہ اب تو تمہارے منتظر بھی رہتے ہیں۔ بدرالدین، دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو یہ دنیا دی ہے اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے بتا دیے ہیں۔ بدرالدین، یہ اس کا حکم ہے کہ اس کی حکم عدولی مت کرو، دنیا میں رہو، دنیا کو دیکھو، دنیا داری کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بدرالدین کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ سارے سوال و جواب اس نے بے خودی کے عالم میں کیے تھے، لیکن اب جیسے اسے ہوش سا آ گیا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ اب قبر پر کوئی حیولہ نہیں ہے، اس نے کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ پھر اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، اسے اسٹیشن پہنچنا چاہیے تھا۔ آج کا وقت بڑی عجیب سی کیفیت میں گزر گیا تھا، اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ کس طرح گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی گئیں۔ البتہ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا، میں کچھ بھی نہیں جانتا، جو آواز میرے ذہن میں ابھری ہے اس کا کیا وجود ہے، ہو سکتا ہے یہ صرف میرا خیال ہو۔ بہرحال میں چاہوں گا کہ تم اسی طرح مجھ سے باتیں کرتی رہو۔ میری یہ چاہت اگر کسی طرح تم پر بوجھ بنے جمیلہ، تو اب کے جمعرات کو میں آؤں تو مجھے سمجھا دینا، میں اس کی طلب بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں تمہاری روح پر کوئی بوجھ نہیں چاہتا۔ چلتا ہوں، خدا حافظ۔ اور پھر وہ پراستقلال قدموں سے چلتا ہوا اسٹیشن کی جانب بڑھ گیا۔ افسر علی بہرحال اختر علی کا بھائی تھا۔ تباہی کا آغاز کہیں اور سے ہوا تھا اور پہنچ کہیں گیا تھا۔ بہن دنیا سے جا چکی تھی، چنانچہ چودھری سردار علی کے گھر سے رشتے تو ختم ہو گئے تھے، لیکن بات اپنے بھائی کی زندگی کی تھی، لہٰذا غلام احمد کی طلبی پر وہ فوراً ہی شادپور پہنچ گیا۔ سردار علی کی حویلی میں اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ غلام احمد بھی یہی موجود تھے۔ بہنوئی سے بڑی سرسری سی ملاقات ہوئی، دل میں کدورت تھی، لیکن بہرحال غلام احمد نے جن الفاظ میں طلب کیا تھا فوراً پہنچ گیا اور رواداری سے کام بھی لیا۔ رسمی گفتگو کے بعد بات آگے شروع ہوئی تو غلام احمد نے کہا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے افسر علی کہ صورتحال کیا ہے،
لیکن یہاں آ کر مزید اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ صفدر علی زندہ ہے۔ خدا کرے ایسی ہی کوئی معجزہ نمائی ہو جائے، میرے بھائی کی زندگی بچ جائے۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری جوڑی قائم رہے۔ ہم بالکل بے قصور تھے، لیکن آپ مجھے ذرا تفصیل بتائیے۔ اور جواب میں غلام احمد نے ملازم رمضانی سے صفدر علی کی ملاقات اور اس سے ہونے والی باتوں کے بارے میں بتایا تو افسر علی حیرت کی تصویر بن گیا۔ بس یہ خیال ہے کہ کہیں یہ کوئی اور ہی کھیل نہ ہو اور ہمیں مزید شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ اگر یہ کوئی سازشی کھیل ہی ہے جو یہاں اس حویلی میں کھیلا گیا ہے اور جس کی وجہ نامعلوم ہے، تو پھر صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ ہم پر بھی الزام آ سکتا ہے کہ یہ سازش ہم نے کی ہے۔ افسر علی، ہم پر اتنے بد الزام مت لگاؤ۔ میں نے تمہاری بات کا ذرا بھی برا نہیں مانا۔ یقین کرو جو ہوا ہے اس میں ہماری مرضی کا دخل نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی بزرگوں کا حکم مانتے ہوئے ایسے حالات سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فردوس جہاں کی موت کے بعد میری زندگی میں کبھی کوئی خوشی آئے گی تو خدا تمہیں زندہ رکھے۔ دیکھ لینا، میں دوسری شادی کبھی نہیں کروں گا۔ سب کچھ تو لٹ چکا ہے، اور پھر کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ بھی اس مظلوم خاندان کے عتاب سے بچتے ہیں یا نہیں؟ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خاندان ہمارے خاندان سے انتقام لینے میں حق بجانب ہے۔ فردوس جہاں تو لپیٹ میں آ گئی، فیروزہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ غلام احمد صاحب، مجھے معاف فرمائیے، میں یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے شرمندہ ہوں، لیکن کوئی حل آپ لوگوں کے پاس ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ ہاں، یہ تصور میرے لیے بھی بڑا جذباتی سا ہے کہ میرا بھائی زندہ ہے۔ اختر علی بھی میرا بھائی ہی ہے، اس کے جذبات بھڑکے میں اسے بالکل قصوروار نہیں سمجھتا۔ خدا کرے صفدر علی عدالت میں پیش ہو جائے اور اختر علی کو گل و خلاصی مل جائے۔ حیدر علی کا انداز نہایت مفاہمتی تھا، جس نے افسر علی کو بھی متاثر کیا اور وہ خاموشی سے آنسو بہانے لگا۔ بہرحال اب اس سلسلے میں غور کیا جانے لگا کہ یہ بات نبیل احمد ایڈوکیٹ کو کس انداز میں بتائی جائے۔ میری ایک تجویز اور ہے، اگر مان لی جائے تو ذرا سا اطمینان ہو جائے گا۔ بے دھڑک کہو۔ ہم یہاں دوستوں کی طرح جمع ہوئے ہیں، کسی بات پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار صفدر علی کی قبر کشائی کر کے دیکھ لیا جائے کہ اس کی لاش قبر میں موجود ہے کہ نہیں۔ کم از کم اس طرح سے اطمینان ہو جائے گا کہ جو کچھ ہم نے سوچا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ غلام احمد اور حیدر علی سوچ میں ڈوب گئے۔ پھر حیدر علی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، مجھے اعتراض نہیں ہے، کیونکہ آگ میرے سینے میں بھی وہی ہے۔ ذرا سا مزید اطمینان ہو جائے گا کہ اس تدفین جو کی گئی ہے اس میں کوئی رقم رہ گیا تھا، کیونکہ یہ بات واقعی ذرا تعجب خیز ہے۔ کفن میں لپٹا ہوا ایک مردہ یا نیم زخمی آدمی کس طرح قبر توڑ کر باہر آ سکتا ہے، اندازہ ہو جائے گا۔ تو پھر یہ کام ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا، یا اس کے لیے ہمیں کسی اور کو بھی رازدار بنانا پڑے گا۔ میں 2 ایسے آدمیوں کا انتظام کر لوں گا جو ہماری خواہش پر قبر کشائی کر سکیں۔ یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ اس کا اپنا علاقہ تھا، بے شمار افراد اس کے لیے کام کرتے تھے۔ ایسے 2 باہمت نوجوان اکٹھے کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ثابت ہوا۔ یہ بھی اس کے سبزیوں کے کھیتوں پر کام کرنے والے 2 قوی ہیکل، بہادر اور مضبوط نوجوان تھے۔ گیس کے لیمپ کا انتظام کیا گیا اور رات کو 1 بجے کے بعد یہ لوگ ان 2 جوانوں کے ساتھ قبرستان پہنچ گئے، جنہیں مختصر صورتحال بتا دی گئی تھی اور نوٹوں کی ایک گڈی نے ان کے دلوں سے ہر طرح کا خوف نکال دیا تھا۔ گیس کے لیمپوں کی روشنی میں قبر کا جائزہ لیا گیا تو صاف محسوس ہو گیا کہ وہ اوپر سے ٹوٹی ہے اور بالکل ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی۔ اس بات نے انہیں تقویت بخشی اور اس کے بعد وہ دونوں افراد کدال سے قبر کھود کر مٹی ہٹانے لگے۔ پتھر کی سلیں نظر آئیں، یہ سلیں البتہ اپنی جگہ جوں کی تو جمی ہوئی تھیں۔ انہیں ہٹا کر اندر جھانکا گیا، گیس لیمپوں کی روشنی میں قبر خالی نظر آئی۔ سب کے دل کھل گئے تھے۔ انہوں نے قبر کو اسی طرح بند کروا دیا اور مٹی وغیرہ ڈال دی گئی۔ تمام کام مکمل ہونے کے بعد وہ حویلی واپس چل پڑے۔ نیند بھلا کس کو آنی تھی؟ رات بھر اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ صبح کو غسل وغیرہ سے فراغت حاصل کر کے ناشتہ کیا گیا اور اس کے بعد تینوں شہر چل پڑے، جہاں انہوں نے وکیل نبیل احمد سے ملاقات کرنی تھی۔ نبیل احمد سے وقت لیا گیا اور اس کے بعد تینوں ہی ان کے آفس پہنچ گئے۔ نبیل احمد نے پوچھا، غالباً پیشی 27 تاریخ کو ہے۔ آپ لوگوں کے چہروں سے جو تجسس نمایاں ہے اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی خاص بات ہے۔ ہاں نبیل احمد صاحب، بات بہت انوکھی ہے لیکن مکمل طور پر مستند۔ فرمائیے کیا بات ہے؟ صفدر علی کے قتل کے الزام میں اختر علی پر مقدمہ چل رہا ہے، لیکن صفدر علی زندہ ہے۔
یہ الفاظ افسر علی نے کہے تھے۔ نبیل احمد چونک کر افسر علی کو دیکھنے لگا، پھر تحمل سے بولا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں سوچ سمجھ کر کہہ رہے ہیں، اور کیا آپ لوگ بھی ان کے ساتھ اس سلسلے میں آئے ہیں؟ نبیل احمد کے انداز سے یہ پتہ چلتا تھا جیسے اس نے افسر علی کو بالکل ہی فارغ العقل سمجھا ہو۔ غلام احمد نے کہا، جی، اور میں اس سلسلے میں سب سے پہلا گواہ ہوں۔ وکیل صاحب کہ صفدر علی نے پہلی ملاقات مجھ سے ہی کی تھی۔ اس کے علاوہ جس شخص سے اس نے دوسری ملاقات کی وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا، لیکن وہ بھی ایک مستند آدمی ہے، حویلی سردار علی کا ایک ملازم رمضانی، جس نے پوری عمر ہی حویلی سردار علی میں گزاری ہے۔ غلام احمد صاحب، آپ صفدر علی کے سسر ہیں نا؟ ہاں، اور صفدر علی سے ملاقات کی گواہ میری بیٹی بھی ہے، وہ میرے پاس آیا تھا۔ پھر غلام احمد نے پوری تفصیل احمد ایڈوکیٹ کو بتا دی اور نبیل احمد کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ایک مردہ جو قبر کے اندر دفن ہو چکا ہے خود قبر کھول کر باہر نکلتا ہے اور اپنی زندگی کی تصدیق کرتا ہے، کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں غلام احمد صاحب کہ اس وقت وہ کہاں ہے؟ نہیں، بس یہی ایک کمزور پہلو ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر میرے پاس سے گیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ ہمارے پاس پہنچے گا۔ اپنے رابطے کے لیے کچھ کہہ کر گیا تھا؟ نہیں۔ پھر آپ کیسے ہی سب کچھ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ مجھے ایک ایسی فرضی کہانی میں شامل کرنا چاہتے ہیں جس کی سرپاؤں کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ بے شک آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اسے تسلیم کر لوں گا، لیکن عدالت ہنسی مذاق نہیں ہوتی۔ ہم کسی ٹھوس بنیاد کے بغیر کمرہ عدالت میں یہ مضحکہ خیز کہانی نہیں سنا سکتے۔ وکیل صاحب، آپ نے ہماری ان باتوں کو مضحکہ خیز کہا ہے، آپ بے شک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا اس سلسلے سے کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے، میں نے وہی الفاظ ادا کیے ہیں جو کل باہر کی دنیا میں ادا کیے جائیں گے۔ آپ فرمائیے میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وکیل صاحب، بات واقعی آپ کے کہنے کے مطابق تھوڑی سی غیر حقیقی لگتی ہے، لیکن میں بڑے یقین سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے داماد سے بات کی ہے، میری بیٹی نے اس سے باتیں کی ہیں، اور پھر وہ ملازم رمضانی اس بات کی تصدیق کرتا ہے، جبکہ دونوں جگہ کا فاصلہ خاصا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میں آپ کا وکیل ہوں، بھائی کی زندگی بچانے کے لیے بڑے سے بڑا کھیل کھیلا جا سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ میں آپ کا وکیل ہوں، آپ کے فیور کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرض کیجئے ہم یہ تفصیل عدالت میں پیش کرتے ہیں اور وکیل سرکار ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا ٹھوس ثبوت ہے کہ صفدر علی ہمارے پاس آیا تھا، لیکن وہ کہہ کر گیا ہے۔ فرض کیجئے عدالت میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ صفدر علی آ کر اپنی زندگی کا ثبوت پیش کرے گا، اور فرض کیجئے اگر وہ نہ آیا تو آپ میں سے کون یہ شکایت کرے گا؟ حیدر علی پرخیال انداز میں گردن ہلا رہا تھا، پھر اس نے کہا، تو آپ بتائیے وکیل صاحب، کوئی ایسی ترکیب ہے جس سے ہم عدالت میں اپنا موقف پیش کر سکیں؟ نبیل احمد سوچ میں ڈوب گیا، تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، ہاں ہو سکتا ہے، آپ سب لوگ معزز ہیں، میں آپ کی بات کی تردید نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات عدالت میں کہی جا سکتی ہے کہ افسر علی صاحب نے اپنے بھائی اختر علی کی زندگی بچانے کے لیے ایک لمبا کھیل کھیلا ہو، قبر سے لاش غائب کرائی ہو، کسی کو صفدر علی کا ہم شکل بنا کر دونوں جگہ بھیجا گیا ہو، اور اس طرح اپنے بھائی کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ لیکن اگر وہ عدالت میں پیش ہو جائے تو یہی اگر تو سب سے بڑی مشکل کا باعث ہے۔ آپ ایک تکلیف کریں، افسر علی یہ کام آپ کا ہے، آپ باقاعدہ ان معزز لوگوں کی گواہی میں ایک درخواست کورٹ کو پیش کریں اور اس میں تمام تفصیل لکھیں۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ عدالت آپ کی بات تسلیم کر لے، اور خوش قسمتی سے اگر صفدر علی کے کہنے کے مطابق عدالت میں پیش ہو جائے تو ہم سب کے سروں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں، آپ کے پاس آئے ہی اسی لیے ہیں وکیل صاحب۔ اچھا تو پھر سنیے، میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، ایس پی ضیاء الدین صاحب میرے ہم زلف ہیں، اگرچہ ایس پی ضیاء الدین صاحب کا براہ راست اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میری درخواست پر وہ آپ سے تعاون کر سکتے ہیں۔ صرف ایک درخواست ہے آپ سے وکیل صاحب، اس سلسلے میں جو کچھ کر سکتے ہیں کیجئے۔ کیس کو اس شکل میں تو آپ نے کنٹرول کر ہی لیا ہے کہ وہ موت کی سزا سے بچ جائے، باقی اس کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہوگا، لیکن ایک مفروضہ ہے جس پر اگر ہم عمل کر لیں۔ میں تیار ہوں، میرا کام آپ سے تعاون کرنا ہے۔ پھر ایسا کرتے ہیں کہ آج ہی میں ضیاء الدین صاحب سے وقت لے لیتا ہوں، آپ لوگ رات کا کھانا میرے ساتھ کھائیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی رات ایڈوکیٹ نبیل احمد کے گھر پر یہ میٹنگ ہوئی۔ ضیاء الدین نے بھی بے یقینی کے انداز میں ان دونوں کو دیکھا تھا، پھر انہوں نے کہا، دیکھیے درخواست بے شک عدالت میں پیش کر دیجئے، میں متعلقہ افراد کو ہدایت کر دوں گا کہ آپ سے بھرپور تعاون کیا جائے،
تصدیق ہوگی، قبر کشائی کا مسئلہ بھی سامنے آئے گا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ قبر کھول کر دیکھ چکے ہیں۔ پولیس ایک مرتبہ خود اپنی نگرانی میں قبر کشائی کرائے گی، تمام واقعات کا تجزیہ کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے 27 تاریخ کو پیشی ہے، اس کے دوران یہ ساری باتیں عدالت کے علم میں لے آئی جائیں گی اور ہمیں عدالتی اجازت مل جائے گی۔ لیکن معافی چاہتا ہوں، یہ سارے معاملات بے شک ایک حیرتناک حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ قانون حیرتوں کو قبول نہیں کرتا، وہ ٹھوس حقائق مانگتا ہے۔ ہم اپنی سی کوشش کیے لیتے ہیں جناب، اگر تقدیر میں کچھ لکھا ہے تو شاید کام ہو جائے، ورنہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ ایس پی ضیاء الدین نے واقعی کافی مدد کی۔ نبیل احمد نے ایک درخواست تیار کی اور 27 تاریخ کو تمام لوگ عدالت میں پیش ہوئے اور یہ درخواست پیش کر دی گئی۔ پھر اس وقت ایک شدید سنسنی پھیل گئی۔ جب کمرہ عدالت میں اس وقت اس درخواست پر بحث ہو رہی تھی، ایک شخص اندر داخل ہوا۔ سب سے پہلے اسے افسر علی نے دیکھا تھا اور افسر علی کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی تھی، صفدر علی! پورا کمرہ بھن بھناہٹ سے گونج اٹھا تھا۔ صفدر علی آہستہ قدموں سے چلتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ حیدر علی بھی اختیار ہو گیا اور صفدر علی کی طرف بڑھا تو صفدر علی نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، کوئی جذباتی عمل نہ کیا جائے بھائی حیدر علی، آپ کو علم ہے کہ میں زخمی ہوں، میرے بدن میں کئی گولیاں لگی تھیں۔ حیدر علی رک گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صفدر علی نے پھر کہا، میں کٹہرے میں آ کر اپنا بیان دینا چاہتا ہوں۔ عدالت میں شدید حیرت اور سنسنی پھیل گئی تھی۔ صفدر علی کو کٹہرے میں آنے کی اجازت دے دی گئی تو اس نے کٹہرے میں آ کر کہا، جناب والا، میں زندہ ہوں، ہمارا خاندان ایک بدنصیبی کا شکار ہو گیا ہے۔ کچھ واقعات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ انسان ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہماری دشمنی روحوں سے ہو گئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اسرار و تجسس کی اس دنیا میں بے شمار مناظر ایسے آتے ہیں جب انسانی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ واقعات کیا ہوئے یہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن میری بھاوج فردوس جہاں کا ان حالات میں انتقال ہو گیا اور بھائی اختر علی اور افسر علی غصے سے بے قابو ہو گئے۔ میں بے گناہ تھا لیکن مجھ پر حملہ کیا گیا، میں زخمی ہو گیا اور شاید کچھ اس طرح کے عوامل ہوئے کہ مجھے مردہ سمجھ لیا گیا۔ قبر میں جو لمحے میں نے گزارے ہیں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ داستان گو نہیں ہوں۔ جس طرح میں باہر نکلا بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں بھی قدرت کی مدد حاصل تھی کہ وہ ایک انسان کو زندہ درگور نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بعد جناب والا کچھ ایسے سنسنی خیز لمحات سامنے آئے کہ میری زبان انہیں بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کو وہ لمحات بیان کرنے چاہیے، مجھے اجازت نہیں ہے۔ صفدر علی نے جواب دیا، کس کی اجازت نہیں ہے آپ کو؟ ان پراسرار قوتوں کی جنہوں نے مجھے صرف اس لیے مہلت دی ہے کہ میں ایک بے گناہ انسان کو یعنی اختر علی کو سزا سے بچا سکوں۔ یہ انہی روحوں کی عنایت ہے جو میرے خاندان کے در پہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اختر علی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے وہ مجھے مہلت دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کا انتقامی عمل برقرار رہے گا۔ مجھے اپنے اہل خاندان کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ میرے بیان کو تسلیم کرتے ہیں تو تسلیم کر لیں، میں آپ کے سامنے موجود ہوں، مجھ پر جس طرح کا اعتبار چاہے کر لے، لیکن مزید تفصیل نہ پوچھی جائے۔ میں عدالت کے سامنے اپنی زندگی کا ثبوت پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ وہ زخم ہے جو اختر علی کے کیے ہوئے فائر سے لگے۔ صفدر علی نے کہا اور اپنا اوپری لباس اتار کر وہ زخم دکھائے۔ کمرہ عدالت حیرتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ غلام احمد، حیدر علی اور افسر علی ششدر تھے۔ صفدر علی نے کہا، جناب والا، ان زخموں کا تجزیہ کرا لیا جائے، ماہر سے ماہر ڈاکٹر سے پوچھ لیا جائے کہ یہ زخم نقلی نہیں ہے۔ بہرحال میرا فرض تھا اور روحوں کی یہی ہدایت تھی۔ میں نے اپنا عمل کیا اور کمرہ عدالت میں پیش ہو گیا۔ اب باقی ذمہ داریاں آپ کی ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس سلسلے میں قانون کیا کہتا ہے۔ جس طرح میں اپنی مرضی سے آیا ہوں اسی طرح واپسی کی اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ میرے اوپر کوئی فرد جرم نہیں ہے۔ جہاں تک اختر علی کا معاملہ ہے، وہ میرے بھائی کا سالہ ہے اور مجھے اس سے ہمدردی ہے۔ میں اپنی طرف سے اسے خلوص دل سے معاف کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں جو بھی کارروائی ہو مجھے اس کی اطلاع دے دی جائے، میں حاضری دے دوں گا۔ تمہیں اس کے بارے میں کہاں اطلاع دی جا سکتی ہے؟ میں خود رابطہ قائم کروں گا، مجھے یہی ہدایت ہے، صفدر علی نے کہا اور اس کے بعد کٹہرے سے باہر نکل آیا۔ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ اسے روکے۔ حیدر علی بھی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ صفدر علی نے جو بیان دیا تھا وہ بڑی خصوصی حیثیت کا حامل تھا۔ اس بیان کے بعد اس کیس کی نوعیت بدل گئی تھی اور عدالت نے اس کے لیے ایک اور تاریخ مقرر کر دی تھی۔
صفدر علی صلح نامے کے لیے کہہ کر گیا تھا اور اس سے اس بات کے امکانات بھی پیدا ہو گئے تھے کہ اختر علی باعزت بری ہو جائے۔ صفدر علی کو روکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ چونکہ مقدمے کی کارروائی جاری تھی اس لیے کوئی صفدر علی کے پیچھے بھی نہیں جا سکا۔ جج صاحب نے نئی تاریخ کے بارے میں بتا دیا اور اس کے بعد یہ لوگ باہر نکل آئے۔ نبیل احمد نے کہا، آپ لوگ میرے آفس چل کر میرے ساتھ ایک ایک کپ چائے پئیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ ٹھیک ہے، غلام احمد نے کہا۔ نبیل احمد ایڈوکیٹ کے آفس میں چائے کا اہتمام ہوا اور چائے ہی کے دوران نبیل احمد نے کہا، میری زندگی میں کبھی ایسے واقعات رونما نہیں ہوئے، یوں تو یہ پوری کہانی ہی سخت حیران کن ہے، لیکن یہ تازہ واقعہ، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں حیدر علی صاحب۔ جی وکیل صاحب، اس بات کے تو اب پورے امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ اختر علی سزا سے بچ جائے، کیونکہ صفدر علی نے بات صاف کر دی ہے اور عدالت کو بس فیصلہ سنانا باقی ہے۔ لیکن حیدر علی صاحب، پتہ نہیں میری چھٹی حس مجھے کچھ اشارے کر رہی ہے۔ کیسے اشارے وکیل صاحب؟ نبیل احمد سوچ میں ڈوبتے ہوئے بولے، خدا کرے یہ سب بالکل ٹھیک ہو اور آخری مرحلہ بھی سر انجام پا جائے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حیدر علی نے پوچھا۔ کیا آپ کو یہ سب کچھ ایک حقیقی عمل معلوم ہوتا ہے؟ نبیل احمد نے الجھے ہوئے سے انداز میں سوال کیا اور سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ جو واقعات پیش آ رہے ہیں نبیل صاحب، ان میں حقیقی عمل کون سا لگتا ہے؟ سب کچھ انتہائی سنسنی خیز ہے۔ ہم تو خیر ان واقعات کے کردار ہیں، ہمیں تو نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں، لیکن جو لوگ یہ واقعات صرف سن رہے ہیں وہ بھی شدید سنسنی کا شکار ہیں۔ اب دیکھیں کل کے اخبارات کیا کیا کہانیاں سناتے ہیں۔ غلام احمد نے کہا، یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، میں کسی اور سے کوئی سوال نہیں کروں گا، بے شک آپ سب ایک دوسرے کے عزیز ہیں۔ حیدر علی صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کمرے عدالت میں پیش ہونے والا شخص صفدر علی ہی تھا؟ نبیل احمد کے سوال نے ان سب کو چونکا دیا اور وہ سب عجیب سی نگاہوں سے نبیل احمد کو دیکھنے لگے۔ افسر علی نے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے نبیل احمد صاحب؟ بس کچھ الجھا سا ہوں۔ ہم چند افراد یہاں موجود ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جن کا ان واقعات سے گہرا تعلق نہ ہو، چنانچہ یہ بات یہیں شروع ہو کر یہیں ختم کر دی جائے گی، ہم کسی کو اس کا حوالہ نہیں دیں گے۔ بس یہ سب کچھ مجھے بہت پراسرار لگ رہا ہے اور خدا کرے باقی معاملات ٹھیک ہی ہوں۔ اور پھر اس موضوع پر تھوڑی سی بات چیت اور ہوئی، ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا کہ چودھری سردار علی کو کسی بات کی کانو کان خبر نہ ہونے دی جائے گی۔ پھر وہ تاریخ آ گئی جس میں اختر علی کی تقدیر کا فیصلہ کیا جانا تھا۔ صفدر علی سے کسی کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور ان سب کا وقت شدید ہیجان کے عالم میں گزر رہا تھا۔ لیکن جب کمرہ عدالت میں اختر علی کو پیش کیا گیا تو کچھ ہی لمحوں کے بعد دروازے سے صفدر علی اندر داخل ہو گیا اور ان لوگوں نے اطمینان کی گہری سانس لی۔ عدالتی کارروائی شروع ہوئی۔ صفدر علی نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں زندہ ہوں اور اختر علی کو مکمل طور پر معافی دیتا ہوں، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، چنانچہ اس کے اوپر سے یہ مقدمہ ختم کر دیا جائے، اور عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اختر علی کو رہائی دے دی گئی تھی۔ کمرہ عدالت میں اختر علی اور افسر علی کے ملنے کا مرحلہ بڑا دلگداز تھا۔ صفدر علی اپنا بیان دینے کے بعد باہر جانے لگا تو حیدر علی اور غلام احمد اس کے پیچھے لپکے۔ اب تم کہاں جا رہے ہو صفدر علی؟ آؤ میرے بھائی گھر چلو، ہم سب جس طرح تمہارے لیے مضطرب ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں جانتا ہوں، لیکن بھائی حیدر علی، آپ کو معلوم ہے کہ ہم کن حالات کا شکار ہیں۔ پرسوں جمعرات کی شام کو 6 بجے میں شادپور کی کوٹھی میں آؤں گا، وہاں آگے کے معاملات کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت میرا جانا ضروری ہے۔ ہمیں کچھ نہیں بتاؤ گے صفدر علی کہ کہاں رہ رہے ہو اور تمہارے اس طرح ہم سب سے روپوش رہنے کی وجہ کیا ہے؟ پرسوں 6 بجے میں آپ لوگوں کو سب کچھ بتا دوں گا۔ خدا کے لیے میرا تعاقب نہ کیا جائے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر صفدر علی آگے بڑھ گیا اور سب دیکھنے لگے۔ کچھ لمحوں کے بعد نبیل احمد نے کہا، آپ لوگ کچھ بھی نہیں، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، کوئی ایسا نقطہ ضرور ہے جو ذہن میں چبھ رہا ہے۔ کسی نے نبیل احمد کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کافی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر افسر علی بولا، آپ پہلے بھی اس الجھن کا تذکرہ کرتے رہے ہیں نبیل صاحب، بھائی اختر علی کو ہم سب کی کوششوں اور خصوصاً آپ کی کوششوں سے زندگی اور آزادی مل گئی ہے، لیکن یہ الجھن اب کیا حیثیت رکھتی ہے؟ نبیل احمد نے کہا، افسر علی صاحب، اب حالات جو خاکہ تیار کر چکے ہیں وہ میرے سنبھالے نہ سنبھل سکیں گے، خدا وند عالم آپ سب پر رحم کرے۔ کیا آپ کے خیال میں اختر علی کو ملنے والی آزادی میں بھی کوئی سقم ہے؟
نہیں، اختر علی کی آزادی میں کوئی سقم نہیں ہے، لیکن صفدر علی کا پراسرار رویہ ناقابل فہم ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے وکیل صاحب، کیا کریں اور کیا نہ کریں؟ اس پر حیدر علی بولا، مجھے اگر کسی لائق سمجھیں آپ تو میں حاضر ہوں، لیکن روحوں سے مذاکرات کی نہ تو مجھ میں صلاحیت ہے اور نہ علمیت۔ تاہم جب بھی آپ مجھے طلب کریں گے حاضر ہو جاؤں گا۔ جمعرات کو آپ شادپور آ سکتے ہیں؟ آ جاؤں گا۔ دن میں آپ مجھے یاد دلا دیجئے، یا اس سلسلے میں کوئی اور پیش رفت ہو تو مجھے بتا دیجئے گا، نبیل احمد نے کہا، اور اس کے بعد انہوں نے واپسی کی اجازت مانگی۔ اختر علی کی رہائی کے باوجود خوش دلی کسی میں بھی نہیں تھی۔ بدرالدین کے اندر سبھی نے ایک خوشگوار کیفیت محسوس کی تھی۔ پہلے وہ ایک بجھا بجھا اور زندگی سے بیزار قلی تھا، لیکن اب اس کے اندر ایک تمکنت پیدا ہو گئی تھی۔ عام طور سے قلی کے لباس میں بھی نظر نہیں آتا تھا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننے لگا تھا اور تھوڑا بہت کام کر لیتا تھا۔ رحمت چچا نے ایک دن اس سے کہا، بیٹا تو پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ قلی گیری تجھے اچھی بھی نہیں لگتی؟ اسٹیشن ماسٹر صاحب سے مل کر ریلوے میں کلرکی ہی کر لے۔ جب تو قلی کا کوٹ پہنے ہوتا ہے نا تو میرا بڑا دل دکھتا ہے تجھے دیکھ کر۔ بدرالدین ہنس کر خاموش ہو گیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے الیکشن کے سلسلے میں ہنگامہ آرائی چل رہی تھی۔ قلیوں کی یونین کا مقامی صدر رحیم الدین نامی ایک آدمی تھا۔ رحیم الدین بھی بدرالدین کا بہت اچھا دوست بن چکا تھا۔ مد مقابل کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت خود بدرالدین حیران رہ گیا جب رحیم الدین نے کہا، بدرالدین اس بار میں تمہیں اپنی جگہ کھڑا کر رہا ہوں، تمہیں یہ الیکشن لڑنا ہے۔ ارے رحیم بھائی، کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے کیا؟ نہیں، تم مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، اور پھر کوئی 10 آدمیوں نے مجھ سے کہا ہے کہ رحیم الدین تھک گئے ہوگے، تھوڑے دن آرام کر لو، کسی اور کو موقع دو۔ میں نے ہنس کر کہا کہ بھائیوں، تم سچ کہتے ہو، تھک تو میں گیا ہوں، پر تم ہی کسی کا انتخاب کر لو۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان 10 کے 10 آدمیوں نے تمہارا نام لیا اور صحیح لیا۔ بات یہ ہے کہ تم پڑھے لکھے بھی ہو اور شکل و صورت سے بھی قلی نہیں لگتے۔ جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے تم سے اچھا اور کوئی نہیں ہے۔ بدرالدین نے بہت رسیاں توڑائیں، لیکن قلی مان کر نہ دیے، اور پھر بدرالدین کو جمیلہ کی بات بھی یاد آ گئی۔ تم اپنے لیے بھی کچھ سوچو، کچھ کرو۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔